دوستو دیکھو اللہ کا ایک نبی ہے, اس کا نام لوط ہے. لوط کے نسل سے موآب اور امونی پیدا ہوتے ہیں. موآبی اور امونی یہ کیسے پیدا ہوتا ہے ملاحظہ کریں. ان کا کتاب یہ ہے پرانا اور نیا عہد نامہ. لوط یہ بڑا عجیب کہانی ہے. لوط کی 2 بیٹیاں, اچھا وہ 2 بیٹیوں کو شوہر نہیں ملتا. شوہر نہیں ملتا تو کہتے ہیں کہ باپ کا نسل ہم نے چلانا ہے, کوئی شوہر ہے نہیں, تو آئیے کیا کرتے ہیں باپ ہی سے امبستری کرتے ہیں. تو بڑی بیٹی کیا کہتا ہے, باپ اٹھائے اور زمین میں کوئی مرد نہیں ہے جو دنیا کے دستور کے مطابق ہمارے پاس آئے, آؤ ہم اپنے باپ کو میں پلائیں, یعنی شراب پلاتے ہیں اور اس سے ہم آغوش ہوں تاکہ اپنے باپ کے سے نسل باقی رہیں. تو انہوں نے اسی رات اپنے باپ کو میں پلائی اور پہلوٹی یعنی بڑی بیٹی اندر گئی اور اپنے باپ سے اس نے وہ کام کرا دیا. پھر اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ گیا, باپ کو پتہ ہی نہیں چلا. لوط بوڑھے کو, یہ نبی ہے, اس کو بیٹی نے اس کو خوب پہلے شراب پلایا اور اس کے ساتھ خوب وہ غلط کام کیا نا, اس بیچارے کو بوڑھے کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس نے میرے ساتھ یہ کب آئی یہ کب گئی ہے. اچھا اور دوسرے روز یوں ہوا کہ پہلوٹی نے چھوٹی سے کہا کہ دیکھ کل رات کو تو میں نے بڑے کام کیے, بڑے مزے اٹھائے, اپنے باپ سے ہم آغوش ہوئی, تو آؤ آج رات کو بھی اس کو میں پلائیں اور تو بھی جا کر اس سے ہم آغوش ہو جا. آج تیری باری ہے, ٹھیک ہے نا. چھوٹی کو کہہ رہی ہے کہ تو بھی شراب پلا کے باپ کے ساتھ وہ غلط کام کر. اچھا تو سو رات اس نے بھی اپنے باپ کو میں پلائی اور چھوٹی گئی اور اس سے ہم آغوش ہوئی, پر اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ گئی. سو لوط کی دونوں بیٹیاں اپنے باپ سے حاملہ ہو گئی اور بڑی کا ایک بیٹا ہوا اور اس کا نام اس نے موآب رکھا, وہی موآبیوں کا باپ ہے اور جو آج تک موجود ہے. اور چھوٹی کا ایک بیٹا ہوا اور اس کا نام بنی امی رکھا, وہی بنی امون کا باپ ہے جو آج تک موجود ہے. تو بنی امون اور موآبی جو ہے اس طرح حرام کی نسل کے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ جب پتا چلا میرے محترم ناظرین, پھر میرے پاس 30 سیکنڈ موجود ہے, 20 سیکنڈ موجود ہے, ایک اور بھی ملاحظہ فرمائیں کہ موآبی اور امونی یہ جنت نہیں جا سکتے, یہ خدا کی جماعت میں داخل نہیں ہو سکتے. یہ کتاب ہے نحمیہ کا کتاب ہے پرانے عہد نامے میں. اس دن انہوں نے لوگوں کو موسیٰ کی کتاب میں سے پڑھ کر سنایا اور اس میں یہ لکھا کہ امونی اور موآبی خدا کی جماعت میں کبھی نہ آنے پائیں, ہمیشہ کے لیے خدا کی جماعت میں نہیں آ سکتے, ٹھیک ہے نا. اور عیسیٰ اسی کے نسل سے, داؤد اسی کے, سلیمان اسی کے نسل سے دیا. اور خدا نے مشورہ کر کے ایک مکر کیا, ایک پلاننگ کیا کہ میں کیسے اس بادشاہ کو بہکاؤں, اور بہکا بھی دیا. اس نے جواب دیا. تو یہ خدا ہو سکتا ہے بھائی, یہ خود کہتا ہے کہ ایک بہکانے میں خود کہتا ہے کہ جو ماکر ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. تو قرآن تو موضوع نہیں ہے نا, مسلمانوں کا رب تو موضوع نہیں ہے. آپ کا رب آپ کا انجیل موضوع ہے. آپ کے توریت میں خدا بہکانے والا, تو آپ کے کتاب پہ کیسے اعتبار ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا کہ مجھے دکھا دو کہ انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے. آپ نے یہ کہا تھا نا, تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ انجیل عیسیٰ پہ نازل ہوئی ہے. یہ دیکھو بھائی, قرآن کی کئی آیات ہیں. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارٍ بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ. اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کیا, انجیل عیسیٰ کو عطا کیا. آپ کے پاس کوئی ہے انجیل جو عیسیٰ کی کتاب ہو؟ عیسیٰ کی کوئی کتاب ہی نہیں ہے آپ کے پاس. عیسیٰ کا کوئی ڈکٹیشن ہی نہیں ہے کہ اس نے کچھ لکھا ہو, کچھ لکھایا ہو, کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. یہ جو انجیل کر رہے ہیں نا, یہ بعد میں لکھی گئی ہیں, پادریوں کی لکھی ہوئی ہے. یہ قرآن مجید میں سورہ مریم قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا کی. وہ کتاب دکھاؤ جی. آپ کہتے ہیں قرآن میں نہیں ہے کہ انجیل نازل ہوئی ہے, تو یہ میں نے آپ کو دکھا دیا. اچھا میں مزید آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں میرے محترم ناظرین کہ ان کا کتاب محرف ہے. یہ پرانا عہد نامہ ہے جی, عہد قدیم. یہاں پر ملاحظہ کریں, پیدائش کے جینیسس کے باب نمبر 7 آیہ نمبر 8 میں یہاں پر یہ یعقوب کے ساتھ جو اسرائیل یعنی اس کے بیٹے اور غیر وغیرہ مصر میں آئے تھے, ان کے نام یہ ہیں. یعقوب علیہ السلام کنعان سے مصر گئے, یوسف کی بادشاہت مصر میں, تو ان کے ساتھ ان کے فیملی جو آئی ان کے نام یہ ہیں. یہاں پہ جو نام بتائے جاتے ہیں, نام کی گنتی کرو, یہ سب بنتے ہیں کتنے بنتے ہیں؟ 34 بنتے ہیں. یہاں پہ ان کے خدا کو گنتی غلطی ہوگی. یہ خدا سلامت نے کیا ہے, یہ سب یعقوب کے ان بیٹوں کے اولاد ہیں جو فدان آرام میں لیاہ سے پیدا ہوئے. اس کے بطن سے اس کے بیٹی دینا تھی, یہاں تک تو اس کے سب بیٹے بیٹیوں کا شمار 33 ہوا.
یعنی یعقوب کے جو زوجہ لیاس ہے ان کے جو افراد کتنے ہیں؟ کہتے ہیں 33 ہیں، بیٹے اور بیٹیاں حساب کرو تو 34 بنتے ہیں۔ میرا چیلنج ہے جتنے میرے عیسائی بھائی دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو، عیسائی بہنیں دیکھ رہے ہیں، اس کو گنتی کرو، یہ 33 نہیں، یہ 34 ہے۔ اور ان کے اکابر نے ان کے نام بھی بھائی دیکھو، میں نے ان کے نام بھی لکھ دیا بھائی، یہ نام 34 بنتے ہیں، 33 بیٹے اور ایک بیٹی ہے دینا، 34۔ تو یہ اس کا جواب دے دے، اس کے پاس جواب نہیں ہے۔ خدا سے غلطی ہو سکتی ہے، آپ طالب علم سے غلطی نہیں ہو سکتی، بچے چھوٹا سا بچہ ہو، کہہ دو ان کا ایک لسٹ دے دو نا ناموں کا، نمبر لگاؤ، نمبر لگا دے گا بھائی کتنے بنتے ہیں۔ یہ کیسے غلطی ہو گئی ہے؟ یہ اگر خدا کا کلام ہے۔ اچھا مزید غلطیاں دیکھو کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہو سکتا۔ یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ جو مسیح آئے گا اس سے پہلے ایلیا آئے گا۔ یہودیوں کا عقیدہ تھا جو مسیح آئے گا اس سے پہلے ایلیا آئے گا، اور خود عیسیٰ نے بھی تصدیق کیا کہ مسیح سے پہلے ایلیا آئے گا۔ تو مسیح یہودیوں نے اسی لیے اس کی بات نہیں مانی نا، عیسیٰ پہ ایمان نہیں لائے کہ تجھ سے پہلے ایلیا کون نہیں آیا۔ تو عیسیٰ نے کہا کہ ایلیا مجھ سے پہلے آیا ہے، تم نے اس کو پہچانا نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ یوحنا ہے۔ یوحنا خود لوگوں نے جب یوحنا سے پوچھا کہ آپ ایلیا، اس نے کہا میں نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب مجھے بتاؤ ان کی کتاب کے روح سے عیسیٰ کیسے مسیحا ہو سکتے ہیں؟ عیسیٰ مسیح نہیں ہو سکتا نا۔ عیسیٰ وہ موعود نہیں ہو سکتا جس کا وعدہ داؤد نے دیا تھا، وہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس سے پہلے ایلیا آئے گا۔ اور ایلیا کون ہے؟ عیسیٰ خود کہہ رہا ہے وہ یوحنا ہے، یوحنا کہہ رہا ہے میں ایلیا نہیں ہوں۔ ملاحظہ کر میرا محترم ناظرین، یہ دیکھو یہ متی کی انجیل ہے۔ متی کی انجیل میں دیکھیں باب نمبر 17 ہے، آیہ نمبر 10 کے بعد شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ پھر فقیہ کیوں کہتے ہیں، یعنی علماء بنی اسرائیل کیوں کہتے ہیں، علماء بنی اسرائیل کیوں کہتے ہیں کہ ایلیا کا پہلے آنا ضروری ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ ایلیا البتہ آئے گا اور سب کچھ بحال کرے گا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ ایلیا تو آ چکا ہے اور انہوں نے ان سے پہچانا نہیں۔ ایلیا آ چکا ہے، تم لوگوں نے پہچانا نہیں، یہودیوں نے نہیں پہچانا۔ اچھا، بلکہ جو چاہا اس کے ساتھ کیا، اسی طرح ابن آدم کو بھی ان کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا۔ ابن آدم جو وہ خود اپنے آپ کو ابن آدم کہتا تھا نا، تو وہ مجھے بھی بہت دکھ پہنچائے گا۔ تب شاگرد سمجھ گئے کہ اس نے ان سے یوحنا بپتسمہ دینے والے کی بات کہا ہے۔ تو شاگردوں نے کو سمجھ آئے کہ ایلیا کی جو بات ہو رہی وہ کس کا ہے، کس کی بات ہو رہی ہے؟ بپتسمہ دینے والے یوحنا کی بات ہو رہی۔ اور یوحنا کی انجیل میں چلتے ہیں جی۔ یوحنا کی انجیل میں اور یوحنا کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلم سے کاہن اور لاوی سے پوچھنے کو اس کے پاس بھیجے تو کون ہے، تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ اس نے اقرار کیا اور نہ انکار کیا، بلکہ اقرار کیا میں مسیح نہیں ہوں۔ انہوں نے ان سے پوچھا پھر تو کون ہے، کیا تو ایلیا ہے؟ اس نے کہا میں نہیں ہوں۔ کیا تو وہ نبی ہے؟ وہ نبی ہے جس کی بشارت موسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا کہ تمہاری برادریوں سے یعنی بنی اسماعیل سے ایک بہت بڑا نبی میری طرح آئے گا، کیا تو وہ نبی ہے؟ اس نے کہا میں وہ بھی نہیں ہوں۔ تو ایلیا جو نبی ہے وہ کہتا ہے میں ایلیا نہیں ہوں، معاف کیجیے، یوحنا جو نبی ہے وہ کہتا ہے میں ایلیا نہیں ہوں۔ اور عیسیٰ نے خود تصدیق کی ہے کہ اس کے آنے سے پہلے کون آئے گا؟ ایلیا آئے گا۔ ایلیا کون ہے بھائی؟ یوحنا تو کہتا ہے میں ایلیا نہیں ہوں۔ تو بتاؤ جی، جو مسیحی نے جو یہودی تھے انہوں نے عیسیٰ کی تصدیق نہیں کی، وہ تو بحق تھے بھائی، وہ تو بحق تھے، کیونکہ مسیح کے آنے سے پہلے کس کے آنا ضروری ہے؟ ایلیا کا آنا ضروری ہے۔ ایلیا تو آیا نہیں ہے، تو مسیح تو جھوٹا ہوگا نا، عیسیٰ علیہ السلام جھوٹے ہوں گے۔ تو کیونکہ یوحنا نے خود کہا کہ میں ایلیا نہیں ہوں، تو اس کا جواب کیا؟ جواب اس کے پاس نہیں۔ تو پھر ثابت ہوا کہ اس طرح کی واضح غلطیاں خدا کے کلام میں نہیں ہو سکتا نا، اس طرح کی واضح، یہ پادریوں کے لیے کی بھی باتیں کہانیاں بھائی۔ عیسیٰ کی مسیحیت کو ہم اس طرح ثابت کرتے ہیں کہ اس کے پاس معجزات تھے، کرامات تھے، ٹھیک ہے نا، اس نے بھوت وغیرہ نکالے لوگوں سے، اس نے بیماروں کو شفا دیا۔ تو ملاحظہ کریں یہ تو جھوٹوں کو بھی حاصل ہے، ان کے اپنے عقیدے کی روح سے۔ یہ دیکھیں، یہ نیا عہد نامہ، یہ انجیل متی میں باب نمبر 24 آیہ نمبر 22، اس وقت اگر تم سے کوئی کہے کہ دیکھو مسیح یہاں ہے یا وہاں ہے تو یقین نہ کرنا،
کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے، اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں۔ تو دیکھو بھائی، ہم نے کتنے دلائل دی کہ ان کے کتاب کی روح سے عیسیٰ مسیحا نہیں ہو سکتا، عیسیٰ کوئی اچھا آدمی نہیں ہو سکتا۔ دیکھا وہ داؤد کے نسل سے نہیں ہے، فلان یوکنا کی نسل سے ہے، فلان فلان۔ اب یہاں پر وہ یہ کہہ دے کہ اس کے پاس معجزات ہیں، معجزات تو جھوٹوں کو بھی حاصل ہوتا ہے۔ اچھا مزید میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ عیسیٰ انجیل کے روح سے، توریت کے روح سے۔ جی سر، میں مزید ٹائم لوں گا پھر۔ حضور آپ نے تحریف ثابت کرنی ہے۔ اب بھی مجھے آپ تعلیم دے رہے تھے، سکھا رہے تھے کہ جی ٹاپک پہ رہیں، آپ خود بھی ٹاپک پہ نہیں ہیں۔ آپ سیدنا یسوع المسیح کے مسایہ ہونے پہ بات کر رہے ہیں۔ اگر اس پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں نا، بات یہ ہے نا، دیکھیں اگر کلام یسوع المسیح مسایہ ہیں یا نہیں، یہ الگ موضوع ہے۔ آپ تحریف پہ بات کریں یا بائبل کے بدل جانے پہ بات کریں۔ اب آپ سن لینا، آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ اسی پہ اگر رہنا چاہتے ہیں تو کرتے رہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ٹھیک ہے، میں دیکھیں بھائی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس کا رب اب میں نے آپ کو بتایا، آپ کو سمجھا نہیں، آپ نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ اگر خدا کا کلام ہے، خدا کے کلام میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ خدا کے کلام میں ایک جگہ کہتا ہے کہ عیسیٰ میرا بیٹا بھی ہے، عیسیٰ مسیحا بھی ہے، دوسری جگہ پہ یہ ایسے دلائل موجود ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر واضح بات ہے کہ ایک میں سے ایک غلطی غلط ہے نا، ایک تو غلط ہے۔ اگر وہ وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ مسیحا ہے، تو پھر وہ ساری آیتیں کہ یہ مسیحا نہیں، وہ غلط ہے۔ اگر وہ صحیح، وہ دوسری کے کہتے ہیں کہ یہ مسیحا نہیں ہو سکتا، وہ صحیح ہے، تو پھر وہ اس کا مسیحا نہ ہونا یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اختلاف جب آ جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ گڑبڑ ہو گیا، یہ خدا کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اب میں 1 منٹ زیادہ ٹائم لوں گا کیونکہ آپ کے سوال جواب میں 1 منٹ سے زیادہ لگے، 1 منٹ 10 سیکنڈ لگے۔ اچھا مزید دوستو دیکھو، اللہ کا ایک نبی ہے، اس کا نام لوط ہے۔ لوط کے نسل سے موآب اور امونی پیدا ہوتے ہیں، موآبی اور امونی۔ یہ کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ ملاحظہ کریں، ان کا کتاب یہ ہے، پرانا اور نیا عہد نامہ۔ لوط، یہ بڑا عجیب کہانی ہے۔ لوط کی 2 بیٹیاں، اچھا وہ 2 بیٹیوں کو شوہر نہیں ملتا تو کہتے ہیں کہ باپ کا نسل ہم نے چلانا ہے، کوئی شوہر ہے نہیں، تو آئیے کیا کرتے ہیں، باپ ہی سے امبستری کرتے ہیں۔ تو بڑی بیٹی کیا کہتا ہے، باپ اٹھا ہے اور زمین میں کوئی مرد نہیں ہے جو دنیا کے دستور کے مطابق ہمارے پاس آئے، آؤ ہم اپنے باپ کو میں پلائیں، یعنی شراب پلاتے ہیں، اور اس سے ہم آغوش ہوں تاکہ اپنے باپ کے سے نسل باقی رہیں گے۔ تو انہوں نے اسی رات اپنے باپ کو میں پلائی، اور پہلوٹی یعنی بڑی بیٹی اندر گئی اور اپنے باپ سے اس نے وہ کام کرا دیا۔ پھر اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ گیا، باپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ لوط بوڑھے کو، یہ نبی ہے، اس کو بیٹی نے اس کو خوب پہلے شراب پلایا اور اس کے ساتھ خوب وہ غلط کام کیا نا، اس بیچارے کو بوڑھے کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس نے میرے ساتھ یہ کب آئی، یہ کب گئی ہے۔ اچھا اور دوسرے روز یوں ہوا کہ پہلوٹی نے چھوٹی سے کہا کہ دیکھ کل رات کو تو میں نے بڑے کام کیے، بڑے مزے اٹھائے، اپنے باپ سے آغوش ہوئی، تو آؤ آج رات کو بھی اس کو میں پلائیں اور تو بھی جا کر اس سے آغوش ہو جا، آج تیری باری ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ چھوٹی کو کہہ رہی ہے کہ تو بھی شراب پلا کے باپ کے ساتھ وہ غلط کام کر۔ اچھا تو سو رات اس نے بھی اپنے باپ کو میں پلائی اور چھوٹی گئی اور اس سے آغوش ہوئی، پر اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ گئی۔ سو لوط کی دونوں بیٹیاں اپنے باپ سے حاملہ ہو گئی، اور بڑی کا ایک بیٹا ہوا اور اس کا نام اس نے موآب رکھا، وہی موآبیوں کا باپ ہے اور جو آج تک موجود ہے۔ اور چھوٹی کا ایک بیٹا ہوا اور اس کا نام بنی امی رکھا، وہی بنی امون کا باپ ہے جو آج تک موجود ہے۔ تو بنی امون اور موآبی جو ہے اس طرح حرام کی نسل کے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جب پتا چلا میرے محترم ناظرین، پھر میرے پاس 30 سیکنڈ موجود ہے، 20 سیکنڈ موجود ہے، ایک اور بھی ملاحظہ فرمائیں کہ موآبی اور امونی یہ جنت نہیں جا سکتے، یہ خدا کی جماعت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ کتاب ہے، نحمیہ کی کتاب ہے، پرانے عہد نامے میں۔ اس دن انہوں نے لوگوں کو موسیٰ کی کتاب میں سے پڑھ کر سنایا، اور اس میں یہ لکھا کہ امونی اور موآبی خدا کی جماعت میں کبھی نہ آنے پائیں، ہمیشہ کے لیے خدا کی جماعت میں نہیں آ سکتے۔ اس کا جواب دینا جانسنے کے بجائے۔ مزید دلیل دیکھو جی، عیسیٰ خدا کا بیٹا نہیں ہو سکتا، یہ کہتے ہیں عیسیٰ خدا کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ ملاحظہ کرو، یہ کہ نیا عہد نامہ ہے، اس میں انجیل متی ہے، انجیل متی کے باب نمبر 5 میں آیہ نمبر 9، مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔
جو صلح کراتے ہیں وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے، وہ مبارک ہے۔ اچھا، اور انجیل متی میں دیکھو باب نمبر 10 آیت نمبر 34، عیسیٰ کہتے ہیں یہ نہ سمجھو میں زمین پر صلح کرنے آیا ہوں، صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلانے آیا ہوں، کیونکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آدمی کو اس کے باپ سے اور بیٹی کو اس کے ماں سے اور بہو کو اس کے ساس سے جدا کروں۔ یعنی عیسیٰ صلح کرانے والے مبارک ہیں اور وہ اللہ کے بیٹے کہلائیں گے، اور جو اللہ کا بیٹا ہے وہ تو فساد کرنا ہے نا، صلح کرنے آیا ہی نہیں کہ باپ کو باپ سے لڑانا ہے، بیٹے کو بہو سے لڑنا، جو فلان کام کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، ملاحظہ کریں مزید محترم ناظرین، تو یہ اختلافات کس بات کی دلیل ہے کہ اس طرح کی واضح غلطیاں کیا خدا سے ہو سکتی ہیں؟ یہ کتاب نیا عہد نامہ، ملاحظہ کریں یہاں پر کہ انجیل متی باب نمبر 15 آیت نمبر 21 کے بعد پھر یسوع وہاں سے چلا گیا کسی اور علاقے میں، تو وہاں پر ایک کنعانی عورت اس کے پاس آئی ہے۔ کنعانی عورت نے اس سے کہا کہ اے خداوند ابن داؤد مجھ پر رحم کر، ایک بدروح میری بیٹی کو بہت ستاتی ہے۔ مگر اس نے اس سے کچھ جواب نہ دیا، اور اس کے شاگردوں نے پاس آ کر اس سے یہ عرض کی کہ اسے رخصت کر دے کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے۔ عورت کہتی ہے میری بیٹی کو بھوت جو ہیں بہت ستاتی ہیں، تو میری ہیلپ کر۔ لیکن وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، وہ کس میں سے کہ اہل کنعان، مقامی باشندے ہیں، کنعانی۔ تو اس نے بہت منتیں کی، تو اس نے اس کے جواب میں کہا لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈالنا اچھا مناسب نہیں ہے، کیوں؟ میں اسرائیل کے گھرانے کے کھوئی ہوئی بیڑوں کے سوا کسی اور کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ عیسیٰ نے کہا کہ میں تو صرف اسرائیل کے ہیلپ کرنے، بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو ہیلپ کرنے کے لیے آیا ہوں، اور آپ جو ہیں میں آپ کا ہیلپ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ انسانوں کا کانا کتوں کے سامنے ڈالنا یہ غلط ہے۔ اور بھائی جو خدا کا بیٹا ہے، جو آپ کہتے ہیں نا جو صلح کرانے والے، اصلاح کرانے والے، وہ خدا کے بیٹے، یہ تو بھائی لوگوں کو کتا کہہ رہا ہے، یہ لوگوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ کتا کہہ رہا ہے۔ اچھا، اور پھر وہ ملعون ہے، پچھلے پروگرام میں وہ لعنتی بن گیا تھا، اس کا بھی آپ نے جواب نہیں دیا تھا۔ چلیں، تو یہ کیسے؟ تو اس سب باتوں سے پتہ چل جاتا ہے بھائی کہ عیسیٰ علیہ السلام جس نے بھی انجیل، اب میں نے آپ کی خدمت میں کیا عرض کیا؟ میں نے کہا جس نے بھی انجیل لکھا ہے، جس نے بھی تورات لکھا ہے، وہ انبیاء کا بدترین دشمن ہے، کیونکہ اس نے بڑے بڑے انبیاء کو نستجیر باللہ حرامزادہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ مثلا داؤد اور سلیمان کو موآبی کے نسل سے، جو لوط کے اپنے بیٹی کے ساتھ زنا سے پیدا ہوں اس کے نسل سے ثابت کیا، اور عیسیٰ کو تو موآبی اور امونی، یعنی دونوں لوط کے بڑے بیٹی اور چھوٹی بیٹی دونوں سے ثابت کیا۔ اچھا، مزید ملاحظہ فرمائیں کہ کیسے یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں، نہ کہ خود انبیاء نے لکھی۔ یہ متی کی انجیل ہے، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا شجرہ نامہ ہے، اس کے شجرہ نامے میں ایک فرد ہے، اس کا نام فارس ہے۔ فارس کس سے پیدا ہوا؟ فارس سے حسرون پیدا ہوا نا۔ فارس ایک شخص ہے ان کے آبا میں۔ اب یہ فارس کون ہے بھائی؟ فارس کی کہانی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ کتاب ڈیٹرانومی میں دیکھیں، اس میں لکھا ہے کوئی حرام زادہ خدا کی جماعت میں داخل نہ ہو۔ بیسٹرڈ جو ہے خدا کی جماعت میں نہ جنت جا سکتا ہے، نہ مسلمانوں، نہ اہل ایمان میں داخل ہو سکتا ہے، نہ کچھ، وہ خدا کی جماعت میں آ ہی نہیں سکتا، بیسٹرڈ جو ہے۔ اچھا، اب فارس کی کہانی پیدائش جینیسس کی کتاب میں باب نمبر 38 اور 29 میں ملتا ہے۔ وہاں پہ یہودا ایک شخص ہے، اس کی بہو ہے، اس کا نام تامر ہے۔ تامر سے اس کا بیٹے کی شادی ہو جاتی ہے، وہ بیٹا جو ہے نا اس کے ساتھ جب بھی قرابت کرتا ہے نا، وہ اپنا منی جو ہے باہر گراتا ہے، اس کے فرج میں نہیں گراتا، تو وہ حاملہ نہیں ہوتی۔ اللہ کو غصہ آتا ہے، اس کے بیٹے کو مار دیتا ہے، وہ مر جاتا ہے۔ پھر اس کی شادی ہونی تھی اس کے دوسرے بیٹے کے ساتھ، دوسرا بیٹا چھوٹا ہے، وہ کہتا ہے تو اپنے میکے چلے جا۔ یہودا اپنے بہو سے کہتا جب میرا بیٹا بڑا ہوگا تو تیری شادی کرا دوں گا اس سے، تو وہ سامان وغیرہ لے کے اپنے باپ کے گھر چلی جاتی ہے۔ تو پھر کیسا ہوتا ہے کہ یہ آتا ہے، ایک دن یہودا اس کے علاقے سے گزرتا ہے جہاں اس کی بہو رہتی ہے اپنے والدین کے ساتھ۔ تو جب وہاں سے گزرتی ہے تو اس کو خبر ملی بہو کو کہ تیرا خسر یعنی تیرا سسر اپنے بیڑوں کے پشم فلان جگہ جا رہا ہے۔ تو اس نے اپنے رنڈاپے کے کپڑوں کو اتار پھینکا، یا اپنے بیوگی یعنی عزا کے کپڑوں کو اتار پھینکا،
اور برقع اوڑھا, اپنے آپ کو ڈانکا اور رائنیم کے پاٹک کے برابر وہاں پہ بیٹھ گئی. یہودا اسے دیکھ کر سمجھا کہ کوئی کسبی ہے. یہودا نے دیکھا کہ یہ کوئی کیا ہے, کوئی طوائف ہے, کوئی طوائف عورت ہے. اچھا, کیونکہ اس نے اپنا منہ ڈانک رکھا تھا. سو راستے سے اس کی طرف کو پھیرا, اس سے کہنے لگا ذرا مجھے اپنے ساتھ مباشرت کرنے دے. اسے بالکل معلوم نہیں تھا کہ اس کی وہ بہو ہے. کہتا مجھے قرابت کرنے کی اجازت دے دے, پیسہ لے لے جو بھی تجھے چاہیے. اس کو یہ چیزیں دے دی, اس کو پیسے وغیرہ دے دی, اس کے ساتھ اس نے قرابت کر لی اور اس سے وہ حاملہ ہو گئی. اور اس سے کون بیٹا پیدا, اس کا نام فارس, بیٹا فارس پیدا ہو گیا. تو فارس جو ہے یہودا, اور یہ فارس داؤد کا بھی جد ہے, سلیمان کا بھی جد ہے, اور عیسیٰ کا بھی جد ہے. انہیں کے نسل سے پیدا ہوا, اور فارس خود حرام سے پیدا ہوا. سسر نے اپنی بہو کو طوائف سمجھ کر پیسے دے کر اس کے ساتھ یہ میں الفاظ دکھا رہا ہوں, میرے پاس زیادہ ٹائم ہوتا تو میں آپ کو دکھا دیتا نا. یہ اللہ کا کلام ہے. کیا نبیہ کی ایسی بے عزتی کرائی جا رہی ہے. خود خدا کہہ رہا ہے کہ حرامزادہ میری جماعت میں داخل نہ ہوگا, حرامزادہ میری جماعت میں داخل نہ ہوگا. اور حرامزادہ سے کون پیدا ہوتا ہے؟ داؤد. حرامزادہ سے کون پیدا ہوتا ہے؟ سلیمان. حرامزادہ سے کون, بھائی اب یہ کفر کی باتیں ہیں نا, میں کیا کروں, ان کی کتابوں میں لکھا ہے. اللہ میں بے احترامی نہیں کرنا چاہتا انبیاء کے اعظام کی. اچھا, اور یہ فارس لوقا میں بھی ہے. لوقا میں بھی جو نسب نامہ ہے, یہ لوقا والی نسب نامہ ہے. یسوع خود تعلیم دینے کا 30 برس کا تھا, اس میں بھی فارس کا نسل ہے. فارس کا نسل ہے کہ یہ جو فارس جو ہے داؤد کے آبا میں سے. اچھا, اور داؤد کون ہے؟ زبور میں دیکھو, زبور نے کہا, خدا نے اس سے کہا تو میرا بیٹا ہے, تو مجھ سے پیدا ہوا. خدا کا اپنا بیٹا, ایک بیٹا داؤد ہے, ایک بیٹا سلیمان ہے, ایک بیٹا, یہ سب بیٹے خدا, اور ایک بیٹا عیسیٰ ہے. یہ کب کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ یہ سب نستجیر باللہ, میں معذرت چاہتا ہوں, یہ الفاظ ان کے عقائد ہیں, ان کے کتاب ہے, لوگ پادریوں نے لکھی ہے, اللہ سے نسبت دیتے. کس سے پیدا ہوا ہے؟ زنا سے, پکا زنا سے. اب دیکھو جی. اچھا, اور پھر میں کہتا ہوں کہ ان کے کتابوں کو کس نے لکھا؟ مسیح علیہ السلام کے دشمنوں نے لکھا ہے, نہ کہ یہ مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں نے لکھا ہے. ملاحظہ کریں, مسیح کا سب سے پہلا معجزہ کیا ہے؟ اس کی ماں سے کہتی کہ میرے لیے شراب بنا دے. مریم خواہش کرتی ہے کہ شراب ختم ہو, شراب بنا دے. یہ ملاحظہ کریں, یہ نیا عہد نامہ ہے, یہ یوحنا کی انجیل ہے. یوحنا کی انجیل میں باب نمبر 2 ملاحظہ کریں. پھر وہاں پہ ایک شادی تھی, اور یسوع کی ماں وہاں تھی, یعنی مریم, اور یسوع اور اس کے شاگردوں کی بھی اس شادی میں دعوت تھی. اور جب میں ہو چکی, یعنی شراب ختم ہو گئی, تو یسوع کی ماں نے اس سے کہا کہ ان کے پاس میں نہیں رہی, شراب ختم ہے جی, ہیلپ کرو. یسوع نے اس سے کہا کہ اے عورت, مجھ سے تجھے کیا کام ہے؟ اپنی ماں سے کہتا ہے, اے عورت, کیا مجھ سے کیا مانگتی ہے؟ چلے جا, ابھی میرا وقت نہیں ہے, میں معجزہ بھی نہیں کرنا چاہتا. اس کے ماں نے خادموں سے کہا کہ جو کچھ یہ تم سے کہے کرو. وہاں یہودیوں کے طہارت کے دستور کے موافق پتھر کے 6 مٹکے رکھ کے, وہاں استنجا وغیرہ کے لیے 6 مٹکے پانی کے رکھے تھے, بڑے بڑے مٹکے, اور ان میں 2 3 من کی گنجائش تھی. بہت بڑے مٹکے, 3 من پانی ہر ایک میں آتا ہے. اور یسوع نے ان مٹکوں سے پانی سے بھر دو. یسوع نے کہا چل, عیسیٰ نے کہا کہ پانی بھر دینا. پھر انہوں نے ان کو لبالب بھر دیا. پھر اس نے کہا اب نکالیں کہ میر مجلس کے پاس لے جاؤ, اور وہ لے چلے. جب میر مجلس نے پانی چکا جو مے بن چکا تھا, اور جب مے چکا تو بہترین مے بنا, بہترین شراب بن چکا ہے جی. اس کی دیکھیں, اب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ان کی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ شراب کی حرمت پر, کہ شراب حرام ہے. اچھا میرے محترم دوستوں, انہوں نے ان کے متعلق ہم نے کہا کہ بھائی ان کے خدا نے یعقوب سے کشتی لڑائی, اور یعقوب نے اس کو ہرایا. جواب دیا پادری صاحب نے؟ جواب نہیں دیا, بالکل جواب نہیں دیا. میں نے ان کے خدمت میں عرض کیا کہ خدا نے نہ کہ جو سلوم جو تھا, ابو سلوم جو بھی تھا, وہ داؤد کا جو بیٹا تھا, اس نے خود اپنے مرضی سے زنا کیا اپنی ماؤں کے ساتھ, داؤد کی بیویوں کے ساتھ. خدا نے کرایا, خدا نے داؤد کو خبردار, میں تم سے کرا دوں گا. یہ کیسا خدا ہے کہ زنا کراتا ہے؟ اور پھر یہ کیسے نبی کی بے عزتی کہ اس کا بیٹا چھت کے اوپر اس کے اپنے باپ کی بیویوں کے ساتھ یہ غلط کام کرتا ہے. یہ کیسے نبوت کا خاندان ہے, اسی خاندان سے عیسیٰ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. اب مزید میرے محترم ناظرین, ایک نبی ہے, اس کا نام اشعیاء ہے. اشعیاء نبی ہے, اس کا پورا کتاب ہے. اچھا یسیعا, انہوں نے جو ترجمہ کیا نا اردو میں, اس کو یسیعا بولتے ہیں. اچھا یسیعا کو کے کتاب میں یہ لکھا ہے کہ یہ باب نمبر 20 ہے, آیت نمبر 1 ہے. اس میں اس طرح, یسیعا ابن آموس کی معرفت یوں فرمایا
کہ جاؤ اور ٹاٹ کا لباس یعنی درست، جو کورس، جو بالکل نرم نہیں ہوتا، ملائم قسم کا کپڑا نہیں ہوتا، اس کا کپڑا اس طرح تھا، یہ اپنی کمر سے کھول کر ڈال اور اپنے پاؤں سے جوتے اتار. سو اس نے ایسا ہی کیا، وہ برہنہ اور ننگے پاؤں پھرا کرتا تھا. خدا نے کہا میرا بندہ یسیع 3 برس تک برہنہ اور ننگے پاؤں پھرا کیا. اچھا، کمر سے جو کپڑا نکالا جاتا ہے نا، کمر سے جو کپڑا، وہ دھوتی ہوتی ہے. اس نے اپنے ایک نبی کو، خدا نے نبی کی یہ بے عزتی کرائی کہ تو جا کے برہنہ بن جا، اور 3 سال تک وہ برہنہ مکشوف عورت سمجھتے ہیں نا، جو جنسی حالت ہوتی ہیں، اس کو کھول کے سب کے سامنے، کیونکہ اس کو اجازت نہیں تھی دھوتی پہننے کی، بغیر شلوار بغیر دھوتی کے سب کے سامنے پھر رہا ہے نبی، جوتا بھی نہیں ہے. یہ ہولی بائبل کنگ جیمز کی بائبل ہے، اس میں ترجمہ ملاحظہ کریں. یہ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ جو کتاب لکھی گئی ہے، یہ انبیاء کے دشمنوں نے لکھی ہے، نہ کہ انبیاء نے خود لکھی ہے. یسیع کی اپنی کتاب میں at the same time spake the Lord by Isaiah the son of Amos saying go and loose the sackcloth from thy loins. لوئن کس کو بولتے ہیں؟ لوئن جو آپ کے ہپس ہوتے ہیں نا، ہپس کو اردو اب مجھے نہیں معلوم اردو میں کیا کہتے ہیں، کمر سے جو نیچے ہوتا ہے، یعنی دھوتی اتار دیں. اور 3 سال تک یہ برہنہ بغیر دھوتی کے پھرا کرتا تھا خدا کے حکم سے. یہ کیسا خدا ہے؟ یہ کیسے شرمندہ کرتا ہے نبی کی، اور یہ نبی کے دشمن نے لکھا یا نبی نے خود لکھا؟ خوب اندازہ لگا. اچھا، مزید ایک نبی ہے، اس کا نام حزقیال ہے. حزقیال نبی کو حکم ملا کہ تو نجس کھانا کھا لے. ملاحظہ کریں، یہ حزقیال کی کتاب ہے، اس میں باب نمبر 4 ہے، آیت نمبر 12 ہے. اس کو حکم یہ ملا، اور تو جو پھلکے کا کھانا، اور تو ان کی آنکھوں کے سامنے، اور جو کہ پھلکے کھانا، جب تو پھلکا کھاتا نا، پھلکا جو بھی اس کا کھانا تھا، اب یہ سخت قسم کی اردو ہے، بعض الفاظ میں سمجھ نہیں آتی کہ پھلکا کس کو کہتے ہیں، تو ان کے سامنے انسان کی نجاست سے ان کو پکوانا، انسان کی جو ریفیوز ہوتی ہے نجاست، اس سے اس کو پکا، اپنے کھانے کو پکا. اور اس نے اچھا، پھر اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا، تب میں نے کہا کہ ہائے خداوند خدا، دیکھ میری جان کبھی ناپاک نہیں ہوئی، اور اپنی جوانی سے اب تک کوئی مردار چیز جو آپ ہی مر جائے یا کسی جانور سے پھاڑی جائے میں نے ہرگز نہیں کھائی، اور حرام گوشت میرے منہ میں کبھی نہیں گیا. تب اس نے مجھے فرمایا کہ میں انسان کی نجاست کے عوض تجھے گوبر دے دیتا ہوں. تو اس نے چلا کے کہا کہ میں نے نجس تو آج تک نہیں کھائی. اب اپنی نجاست سے لوگوں کے سامنے میں کھانا پکاؤں، یہ کیسے اس کا کہانی ہے؟ میں یہ تو رحم کر. پھر خدا نے کہا گوبر اس کی جگہ لے لے. اچھا، مزید ملاحظہ کریں محترم ناظرین کہ ان کے خدا نے کہ کیا کیا کرتوت ہے. اچھا، ان کے خدا کے چھوٹا خدا جو عیسیٰ ہے، چھوٹا خدا کون ہے؟ عیسیٰ. گڈ فرائیڈے کس کو کہتے ہیں لوگوں؟ گڈ فرائیڈے کہتے ہیں اس دن کو، یہ 14 نیسان ہے. 14 نیسان کو ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ کو پھانسی پہ چڑھایا گیا، صبح دن کے 9 بجے کے لگ بھگ، 3 بجے کے لگ بھگ وہ دنیا سے ان کی وفات ہوگی. 9 بجے ان کو سولی پہ چڑھا گیا، 3 بجے تک ان کو وفات ہوگی. جب شام ہوئی ہے تو ان کے دوستوں نے، وہاں پہ رومن کا گارڈ تھا، کہا کہ عیسیٰ کے جنازہ میں دے دو، مر گیا جنازہ دے دو. جنازہ دے دیا، انہوں نے لا کے اس کو دفن کر دی. پھر اگلے دن جو ہفتہ والا دن ہے، کسی نے کچھ کام نہیں کیا، کیونکہ یہ یہودی تھے، ہفتے کے دن کام نہیں کرتے. پھر اگلے دن، اس سے اگلے جمعے کے بعد ہفتے کے بعد جو اتوار ہے، اتوار کو ایسٹر سنڈے کہتے ہیں. گڈ فرائیڈے، اس کے بعد ایسٹر سنڈے. ایسٹر سنڈے کو جب یہ آئے قبر میں دیکھے تو ادھر عیسیٰ ہے ہی نہیں. عیسیٰ آسمان کو جا چکا ہے. تو بنا کیسے ہے میرے محترم عزیز؟ عیسیٰ فرائیڈے کو مرتا ہے، سولی پہ چڑھتا ہے، مر جاتا ہے. فرائیڈے کے ہی شام کو، یعنی جب رات ہوتی ہے تو اس کو دفن کیا جاتا ہے. سیٹرڈے کو وہ قبر میں ہوتا ہے. سنڈے کو جب آ جاتے ہیں تو وہ قبر میں نہیں ہے. اب سنڈے سے کب پہلے گیا وہ کسی کو نہیں معلوم، لیکن سنڈے میں جب آئے نا، یہ وہاں پہ نہیں تھا. یہ بالکل عیسیٰ کے اپنے الفاظ کے خلاف ہیں. عیسیٰ نے کہا تھا میں 3 دن زمین میں رہوں گا، 3 دن زمین میں رہوں گا. یہ کون سی کتاب ہے میرے محترم؟ یہ انجیل متی ہے، باب نمبر 12 آیت نمبر 40. کیونکہ جیسے یونا، جس کو ہم یونس کہتے ہیں، یونس علیہ السلام 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ہی ابن آدم 3 رات دن زمین کے اندر رہے گا. یہ عیسیٰ علیہ السلام 3 رات 3 دن نہیں رہے. یہ اس کے بہت سارے آیات اس پہ موجود ہے، دکھانا چاہیں تو دکھا دیتے ہیں اس کو، لیکن اس کو خود پتہ ہے، دکھانے کی ضرورت نہیں. گڈ فرائیڈے میں
गुड फ्राइडे में उसकी वफात हुई है, रात को उसको दफन हुआ है, एक ही दिन जमीन में रहा है, तो खुदा से गलती कैसे होगी? ये सब खुदा के अल्फाज है ना। खुदा ने तो कहा था कि मैं 3 दिन जमीन में रहूंगा, वो एक दिन रहा है भाई। एक रात रहा, एक दिन। अगले संडे के जो रात है ना, वो पता नहीं कितने बजे वो आसमान पे चला गया है जी, क्योंकि सुबह जब आए तो वो था नहीं। ये गलती है कि नहीं भाई? ये खुदा का कलाम नहीं हो सकता इस तरह वाज़ेह गलत। उसमें हिसाब किताब में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा रैप अप है। मैं दोनों हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने मेरे मुसलमान और ईसाई बहन भाई इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप सबकी खिदमत में बहुत सलाम है। और आप सब से मैं बहुत ही इनकिसारी के साथ, अगर मुझसे कोई गलत बात हुई है, आपके जज्बात मजरूम हैं, तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। तो मैं इस मौजूद मुनाजरा ये नहीं था कि कुरान में गलती है या नहीं, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं या नहीं। अगर ये मौजूद मुनाजरा होता हम इस पर इस्तेदलाल करते, इस पर बहुत भरपूर इस्तेदलाल करते, लेकिन ये मौजूद मुनाजरा नहीं। मौजूद मुनाजरा क्या है? मौजूद मुनाजरा ये है कि क्या अहदैन, किताब मुक़द्दस बाइबल, जो अहद कदीम और अहद जदीद पे मुश्तमिल है, ये खुदा का कलाम है या खुदा का कलाम नहीं है। मौजू ये था, तो इस पर हमने इस्तेदलाल किया। अब हम नहीं कहते कुरान मजीद में गलती है, कुरान मजीद में कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर कोई गलती साबित भी करे तो उसका इस मौजू से कोई ताल्लुक नहीं है। हम ये बात बार बार कह चुके हैं, जो पादरी साहब शायद समझ ना सके। हमने इनके अपने कुतुब से, मोहतरम नाज़रीन, आपने देखा इनके अकाबिर के, इनके पास्टर्स के, इनके प्रोफेसर जिन्होंने अपनी उम्र लगाई है बाइबल स्टडीज में और बाइबल की टीचिंग में, और जो खुद बहुत सारे क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन के सुदूर हैं, उन्होंने एतराफ़ किया है कि मौजूदा बाइबल एक प्रोपेगेंडा की किताब है जो पादरियों ने लिखा है ग्रीक और रोमन लोगों को क्रिश्चियन बनाने के लिए, और जो अहद कदीम है उसका वो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में नहीं लिखी, बहुत बाद में लिखी गई है, और उसका लिखने वाला मालूम नहीं है। लेकिन ये यरूशलेम में जो बैतुल मक़दिस है वहाँ के लोगों ने लिखा है, और इसमें कुछ इब्राहिम और याकूब की बातें हैं, कुछ मूसा की बातें हैं, लेकिन वो हम नहीं बता सकते कौन इसमें सही कौन सा गलत है। इसका बिल्कुल इन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर हमने दिखा दिया इसी यही बात अहद जदीद के मुताल्लिक़, इनके आलाम ने, इनके अकाबिर ने एतराफ़ किया, जवाब नहीं दिया। मसीह अलैहिस्सलाम के नसब में कि देखें बाइबल के अंदर कितनी अख्ता हैं, कितनी गलतियां हैं, कितने तनाकुज़ात हैं, जो एक आम मुसन्निफ के कलाम में नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये तो जो खुदा के कलाम में हो, खुदा कैसे अपने ही बेटे के नसब बयान करने में गलती कर सकता है? इन्होंने ये बताने की कोशिश की लूका का जो नसबनामा है वो मरियम का है, लेकिन वो बिल्कुल इनकी गलत बयानी थी। उसमें वाज़ेह तौर पर यूसुफ की बात हो रही है। यूसुफ नज्जार जो मरियम के शौहर हैं, उनके नसब नामे की बात हो रही है, ठीक है ना। इन्होंने इस बात जवाब नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा कि दामाद को बेटा कहा जाता था, दामाद को बेटा कहा जाता था, कि कहां पे लिखा, वो जवाब नहीं दिया। फिर हमने दिखा दिया कि मसीह जो है इनके अपने शजरनामा के मुताबिक यकूनिया के औलाद में से, और यकूनिया की जो औलाद है उसको लानत हो चुकी है कि वो दाऊद के तख्त पे नहीं बैठ सकता, और मसीहा को दाऊद के तख्त पे बैठना जरूरी है। तो ईसा वो मसीहा नहीं हो सकता जो बाइबल में उसकी प्रोजेक्शन है। इस तरह खता कैसे हो सकता? इस तरह खता तो हो नहीं सकता ये कि ऐसा हो। फिर हमने इनके अपनी किताबों से दिखाया कि इलिया का आना मसीह से पहले जरूरी है, ठीक है ना। और वो इलिया ने, मसीह ने खुद भी इकरार किया कि इलिया मुझसे उसका पहले आना जरूरी है। और खुद जो यूहन्ना, जो ईसा कहता है कि यूहन्ना ये मेरा मुझसे पहले इलिया, उसने खुद कहा कि मैं एलिया नहीं हूं। तो इसलिए भी इनके अपने किताब की रूह से ईसा मसीहा नहीं हो सकते। और हमने इनके किताबों से दिखा दिया कि भाई कि इनके किताब अनबिया के दुश्मनों ने लिखा है, ईसा अलैहिस्सलाम के दुश्मनों ने लिखा है, ना ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद लिखाया हो। क्योंकि इनके अपनी किताब वो पॉल में कि ईसा मलऊन बने जी, ईसा मलऊन बने। जवाब दिया इन्होंने? जवाब नहीं दिया। और भाई जब खुद कहता है कि उन्होंने शरीयत को लानती बोला, शरीयत के लानत से मैं जिन्हें अल्लाह ने जो शरीयत भेजा कवानी वो लानत है मैं, ईसा खुद लानती बन गया। ये ईसा के दुश्मनों ने लिखा। ईसा किसके नस्ल से? फारिस के नस्ल से। फारिस खुद वो कैसे पैदा हुआ? मैंने इनकी अपनी किताब से दिखा दिया कि यहूदा ने अपनी बहू के साथ ज़िना किया, पैसे देकर ज़िना किया, उससे फारिस पैदा हुआ, उससे दाऊद भी पैदा हुआ। और हरामी खुदा की जमात में दाखिल नहीं हो सकते। इसने कहा 10वीं पुश्त तक, उसका भी मैंने जवाब दे दिया कि कभी दाखिल नहीं हो सकते। जवाब दिया, इसने जवाब नहीं दिया, ठीक है ना। अच्छा, मसीह ने कहा कि जो सुलह करने आते हैं वो खुदा के बेटे हैं, और खुद कहता है मैं सुलह करने नहीं आया हूं। इसका जवाब दिया, हजरत ने बिल्कुल जवाब नहीं है, इसको नजरअंदाज किया। अच्छा,
مسیح شراب پیتے تھے، شراب بناتے تھے، ان کی والدہ ان سے خواہش کرتے تھے کہ شراب بناؤ میرے لیے، مریم ان سے خواہش کرتے ہیں کہ شراب بنا دو، اور حالانکہ ان کی اپنی کتاب میں شراب کی کتنی مذمت ہے۔ تو یہ کس نے لکھا ہے نا؟ یہ کسی ایسے پادری نے لکھا ہوگا جو خود شرابی ہوگا۔ خدا خود تو نہیں کہہ سکتا کہ اپنے بیٹے کو بھیج دے، اپنے بڑے نبی کو، اس کو کس نے کہ شراب بھیجنے کے لیے اور شراب پینے کے لیے۔ اچھا، پھر ان کا رب جو ہے کشتی ہارتا اپنے بیٹے یعقوب سے، اور داؤد کے بیویوں کی زنا کراتا ہے داؤد کے بیٹے سے، اور ایک نبی کو 400 نبیوں کو ان سے جھوٹی بات کہلوانے والی روح ان پہ مسلط کر لیتا۔ تو یہ سب باتیں ثابت کر لیتے ہیں کہ یہ خدا کی کلام، یہ قصے کہانیاں ہیں، اس کی کوئی خدا کے کلام سے تعلق نہیں ہے۔ میرے 5 منٹ ختم ہے جی۔